اور دینداری سلامت نہ ہو تو پھر حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، مگر بخاری میں جو حدیث موجود ہے سند کے ساتھ، اس پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو بخاری کی پہلی حدیث میں مکمل پوری سند کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ یہ سند کیا چیز ہے۔ آپ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث مکمل ہو گئی سند سے لے کر کے آخر تک۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سند بیان کی کہ ہم سے حدیث بیان کیا مکہ شریف کے امام حمیدی عبداللہ ابن زبیر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کیا حضرت سفیان ابن عیینہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دیا محمد ابن ابراہیم تیمی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علقمہ بن وقاص لیثی سے اس حدیث کو سب سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ممبر نور پر، مسجد کے ممبر پر حضرت عمر فاروق و خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اب حدیث کے شبد شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ نیتوں والی بات تو آپ کو بہت پہلے سے بھی معلوم تھی، آج آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے رکھا، اس لیے کہ اگر کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر آپ کو اس کام میں کیا اجر ملے گا، آپ کا کیا لابھ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کام سے لابھ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی نیت رکھنی پڑے گی۔ امام بخاری نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے شبدوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیریکٹر، کردار اور عمل کو والی حدیثوں کو جو جمع کرنے کا نیک ارادہ کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے نیت والی حدیث رکھ کر یہ واضح کر دیا کہ پہلے اچھی نیت، اس کے بعد اچھا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اچھی نیت کر کے اگر بیٹھیں گے کہ جو اچھی باتیں لگے گی عمل کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ملے گی کہ آپ کو اچھی باتیں سمجھ میں بھی آئے گی اور دل پر بھی اترے گی۔ تو وہ حدیث کا ترجمہ مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے، ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے مگر نیت میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کھلا رہے ہیں تاکہ کل وہ آپ کو سلام کرے تو آپ کی نیت اچھی نہیں۔ اگر آپ کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر رہے ہیں اس طور پر کہ کل ہو کر یہ میرا تابع رہے، میرے حکم کے اندر رہے، میں جو کہوں وہی کرتا چلے، تو یہ سب آپ کی بدنیتی، یہ سب سے آپ کا نیک کام برباد ہو جائے گا۔ آپ اگر نیک کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے۔ تو جس کی نیت اچھی چیز کی ہوگی اس کو اچھی چیز ملے گی، جس کی نیت بری ہوگی اس کو بری چیز ملے گی۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کے کام کو چھوڑنا ہے،
गुनाह जहाँ पे हो रहा हो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना है जहाँ पर आप नेक काम आसानी से कर सकें। जैसे मक्का के मुसलमान मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना आ गए तो ये हिजरत है। अगर आप अपने ही कंट्री में अपने गांव में रहते हुए गुनाह के सारे कामों को छोड़ दें तो ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये भी हिजरत है। अगर कोई आदमी एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर इस नियत से जाता है कि वहां पर किसी लड़की से शादी करनी है, वो मजबूर कर रही है कि तुम अपने मुल्क में रहोगे तो शादी नहीं हो सकती, अगर तुम अपने मुल्क को छोड़कर हमारे वतन में आ जाओगे तो फिर ये मैरिज का काम मुकम्मल हो सकता है, वरना नहीं। अगर कोई इस नियत से हिजरत करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उसकी हिजरत उसके मुताबिक है, वो जिस मकसद के लिए किया उसको वो मकसद मिलेगा। मगर ये कोई नेक काम नहीं, जायज तो है मगर नेक काम नहीं है। हर जायज काम पे सवाब नहीं मिलता है। गाय का गोश्त खाना जायज है, सवाब थोड़ी मिलेगा। अगर उसी गाय को आपने कुर्बानी में ज़बह कर दिया तो सवाब मिलेगा। उसी गाय के गोश्त में से कुछ खाया, कुछ दूसरों को खिला दिया तो सवाब मिलेगा। पूरी गाय ज़बह करके खुद खा गए, ये सवाब तो नहीं है। हाँ, एक हदीस में ये भी है कि जैसा कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अगर आप अच्छी नियत से अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को खिलाते हैं, अच्छी नियत करके अपनी औलाद को सदका की, तो ये भी सदका, ये भी सवाब का। जैसे खुद भी अगर आप कोई अच्छी चीज खाएं, ताकत वाली ग़िज़ा, इस नियत से ताकि आप इबादत कर सकें सही तरीके पर, तो वो खाना भी आपका सवाब का खाना है। चलिए, तो ये बुखारी की हदीस मुकम्मल हो गई। अगर वक्त ने साथ दिया तो आप लोगों को आखिरी मौके पर बुखारी की आखिरी हदीस भी सुना दूंगा। ये तो बुखारी की पहली हदीस हुई और बुखारी की सबसे आखिरी हदीस क्या है वो भी सुनाऊंगा। तो अब मैं बाकायदा इस हदीस के बाद ये बयान शुरू करता हूँ कि बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतु तो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ, हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन अदल व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमआ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस थी। इस हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग हैं। कितने? 7 तरह के लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन कि जब कयामत के बारे में तो आप लोग सुने होंगे ना, कितनी परेशानी का वक्त होगा, कितना पसीना बहेगा और हरारत और गर्मी, टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा, ये सब तो आप सुने हुए हैं। मैं आज वो बता रहा हूँ कि 7 प्रकार के लोग ऐसे होंगे कि उस मुसीबत की घड़ी में, उस परेशान कुन लम्हात में अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 तरह के लोगों को खुसूसी साया अता फरमाएगा, पर्सनल साया अता फरमाएगा
اپنا سایہ یعنی اللہ کی رحمت کا سایہ، کہ جب وہ سایہ آپ کو ملے گا تو آپ کو اس وقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور مجھ سے بڑے میرے چچا اور میرے دادا کی عمر کے لوگ سب اور میری ماں بہنیں، اگر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیتے ہیں سب لوگ کہ ہمیں آج اس مجلس سے اس نیت سے اٹھنا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہمیں یہ بیان سننا ہے کہ ان 7 طرح کے لوگوں میں کوئی نہ کوئی ایک پرکار کا آدمی ضرور بننا ہے۔ 7 طرح کے لوگ کون ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک قسم کا آدمی ضرور بنوں گا۔ اب میں آپ کو سناؤں کہ وہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا مگر اللہ رب العالمین خصوصی سایہ اس کو عطا کرے گا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا امام عدل، وہ امام، وہ حاکم، وہ ذمہ دار، وہ لیڈر، وہ نیتا، وہ قوم کا صدر جو انصاف سے کام لیتا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ جب بھی جو فیصلہ کیا انصاف کے ساتھ کیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خصوصی سایہ عطا فرمائے۔ دوسری قسم کا آدمی، دوسرے پرکار کے مانو وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان، وہ ینگ بوائے، نوجوان آدمی جس نے اپنی نوجوانی اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا، ورنہ نوجوانی میں کم عمری میں آدمی اپنی طاقت و قوت کو، اپنی جوانی کو غلط راہ میں استعمال کرتا ہے، غلط چیزوں میں گنوا دیتا ہے اور اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، نہ نبی کی شرم ہوتی ہے، انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی نوجوانی کے عالم میں، نوجوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اگر اسی نوجوانی میں وہ انتقال کر جائے تو اللہ رب العالمین اس کو خصوصی سایہ عطا فرمائے گا اور محشر کے میدان میں جو پریشانی ہوگی اس سے اس کو چھٹکارا دے گا۔ تیسرے قسم کے، تیسرے پرکار کے وہ لوگ کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص کہ جو کہیں بھی رہے مگر اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے۔ ایک بار وہ نماز پڑھ کے گیا، کسی کام میں لگ گیا مگر دل میں خیال ہے، بار بار یاد آ رہا ہے کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، کہیں مؤذن کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں وقت تو نکل نہ جائے کام میں رہتے ہوئے۔ اس طرح کی فکر لے کر کے اگر وہ کام کاج کرتا ہے تو پھر وہ آدمی اس حدیث کے مطابق وہ بھی ایک قسم کا ہے جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 لڑکے ہیں، وہ 2 آدمی ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے فرینڈشپ اپنایا، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کیا، یاری کا رشتہ قائم کیا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا۔ تو ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے سے دوستی کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے دوستی کیا، اور جب تک دونوں کا دین سلامت رہا، دوستی سلامت رہی، اور جب دونوں میں سے کسی ایک کے دین میں قرار پیدا ہوا، کسی ایک کا دین خراب ہوا یا اس کا عقیدہ بدل گیا تو پھر اس سے بھی وہ کنارہ کش ہو گیا، اس سے جدا ہو گیا، تو ایسے آدمی پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو ایک خوبصورت خاتون، خوبصورت لڑکی نے غلط کام کرنے کی طرف بلایا مگر اس کو اللہ کا خوف آیا، اللہ کی بات دل میں آئی اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں، اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کر سکتا، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، اگر
اگر آدمی حسن و جمال کو دیکھنے کے باوجود وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ خصوصی سایہ عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر کا وہ شخص کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ اسے چپکے سے کیا، اچھی نیت کے ساتھ، دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، نام کے لیے اور واہ واہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، قیامت کی پونجی اکٹھی کرنے کے لیے جس نے اس طور پر صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو، اس کو بھی وہ بشارت ہے اور وہ فضیلت حاصل ہوگی قیامت میں۔ 7ویں نمبر اور آخری نمبر کا وہ آدمی ہے، توجہ کے ساتھ، وَرَجُلٌ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 7واں آدمی وہ ایک آدمی ہوگا کہ جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی بات یاد آئی، آخرت کی زندگی اس کے سامنے آ گئی، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے سامنے ہے، جنت کی نعمتیں جو انہوں نے سن رکھا وہ نعمتیں ان کے سامنے ہے، تو ایک طرف اچھا منظر ہے اور ایک طرف دردناک منظر ہے، اللہ رب العالمین یاد آ رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بدن میں سر سے پیر تک ان ساری نعمتوں کو یاد کرتے جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی یاد کرتا جا رہا تھا کہ اس نے زندگی میں اللہ رب العالمین کی ان ساری نعمتوں کا اس نے کیا اس نے شکریہ ادا کیا، کیا اس نے حمد و ثنا کیا، کتنی نیکی کیا، اللہ نے جو اتنی ساری نعمتوں سے اسے نوازا تھا، یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر گئی اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلنے لگے، رونے لگا۔ تنہائی میں میرے دوستو، بھیڑ میں تو اوروں کو بھی آنسو آ جایا کرتا ہے، اگر آپ تنہائی میں روم کا دروازہ بند کر کے لائٹ کو آف کر کے اگر آپ نے اپنی زندگی کا یہ حساب کتاب دنیا میں لگانے کی عادت بنا لیا اور آپ کا دل گڑ گڑانے کو تیار ہو جائے، آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو سمجھ جاؤ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اگر آخرت کو خیال کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شرم اور اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے لا کر اگر کبھی بھی آپ نہیں روئے تو آپ کی آنکھ لگتا ہے مومن نہیں ہے، آپ کے دل میں شاید ایمان ہے یا پھر یہ کہ ایمان کی ایک دھندلی سی تصویر ہے یا ایمان کا وہ سیاہ نقطہ رہ گیا ہے۔ تو میرے دوستو مسلمان بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وقت پر کر لیا کریں، تجارت کرتے ہیں وقت پر کر لیا کریں، بزنس کرتے ہیں اپنے وقت پر کر لیا کریں، مگر جس چیز کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو کبھی آپ لائٹ بند کر کے کمرے کا دروازہ بند کر کے آپ اللہ کو یاد کرو اور آنکھ سے آنسو نکالو، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں ایسی صورت میں جو آنسو نکلے گا وہ دل کی تاریکیوں کو سیاہ نقطوں کو دھوتا ہوا وہ آنسو باہر آئے گا۔ اس کے بعد یقین مانو 100% آپ یقین کرو کہ آپ کے دل کو بڑی تسلی ملے گی، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ میری زندگی میں طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی پریشانیاں آئی، مگر میرے دوستو میں آپ کو بھی یہ چیز بتاتا ہوں اور بلکہ ہر مسلمان کو کم سے کم ڈیلی ایک بار یا ہفتہ میں تو ضرور ایک بار آپ کو رونے کا پلان بنانا چاہیے کہ ہم کہیں اکیلے میں چھت کے اوپر جا کر یا روم بند کر کے اپنے بارے میں سوچیں گے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو کیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھ جاؤ گے؟ بخاری کی روایت ہے، دوسری حدیث حضرت امام مجاہد نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث بخاری کی سن لیجئے، یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس طرح ہاتھ رکھا اور کہا عبداللہ، اے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ، کن فی الدنیا کانک غریب،
तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुझे कोई नहीं जानता और तू किसी को नहीं जानता। जैसे कहीं आप अजनबी बनकर, मुसाफिर बनकर कहीं चले जाते हैं, आपका किसी से रिलेशनशिप नहीं होता, आपको कोई पूछता नहीं, ऐसे मौके पर अल्लाह आपको पूछता है, अल्लाह आपका ख्याल रखता है। तो अगर ऐसी हालत में अगर आप भी अपने रब को याद करोगे तो खास फजल होगा, अल्लाह की रहमत होगी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते, उमर फारूक के बेटे, वो कहते अल्लाह के नबी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, अब्दुल्ला, ए उमर के बेटे, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, कि तुम ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है या अजनबी बनकर, या फिर ऐसे रहो जैसे कोई रास्ते में चल रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी मंजिल से मकसद है, उसे अपने टारगेट से मतलब है कि वो जहाँ का टारगेट लेकर निकल पड़ा है वहीं पे जाकर वो दम लेगा और रुकेगा। तो इस तरह से अगर चल सको तो चलो। ये हदीस तो मुकम्मल हो गई। हजरत इमाम मुजाहिद जो ताबई हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर से हदीस रिवायत करते हैं और कसरत के साथ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं। और ये इमाम मुजाहिद मक्का शरीफ में रहा करते थे, बीच में गाहे बगाहे मदीना भी आते थे। तो वो मुजाहिद ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसके बाद अपनी बात ये कहते थे कि लोगों, जब तुम सुबह कर दो तो